حضرت فاطمہ کی زندگی پر اگر ہم شاندار کوئی باتیں کریں نا، اس کے لیے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مناقب کو سمیٹ سکے۔ کیوں کہ یہ اس نبی کی لاڈلی بیٹی ہے کہ جب آیا کرتی تھی حضور کی محفل میں، تو حضور محفل میں بات کرنے کے باوجود اہم باتیں محفل میں ہوا کرتی تھی، تو اتنی چھوٹی سی معصومیت کی زندگی میں بھی آیا کرتی تھی تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے استقبال کے لیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹیاں وہ مبارک ہستیاں ہیں، وہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ میں بڑے ایک قیمتی جملہ بولنے جا رہا ہوں، آپ بھی آشش کر اٹھیں گے کہ حضور کی یہ بیٹیاں اتنی شانوں والی ہیں، ان کے کیا کہنے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور حضور جیسی ذات جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، قربان جائیں ان بیٹیوں کے مقدر پر کہ یہ وہ بیٹیاں ہیں جو سارے جہانوں کے لیے جو رحمت بن کر آیا، ان کے لیے یہ بیٹیاں رحمت بن کر آئی۔ اللہ پاک ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ حضور کی پاک بیٹیاں ہیں۔ تو ایک بار یوں ہوا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھی نا، حضور نے کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ ایک بار بولے نا، ان کان میں کچھ کہا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رونے لگی زور زور سے۔ حضور نے دلاسا دیتے ہوئے آپ نے پھر قریب کیا کان اور فرمایا، کچھ اور بولا، اور کچھ اور بولنے کے بعد پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرانے لگی، کھلانے لگی، اور پھر جب مجلس برخاست ہو گئی نا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھنے لگی، بیٹا آپ مجھے بتائیے حضور علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا سرگوشی فرمائی تھی؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی، نا راز ہوتا ہے، راز۔ حضور کوئی راز کی بات تھی ہمارے باپ بیٹی کے درمیان، میں نہیں بتاؤں گا۔ المجالس بالامانہ، ہماری ماں نے بھی حضور کا یہ فرمان سنا تھا، اس لیے خاموش ہو گئی کہ مجلسیں اور مجلس میں ہونے والی باتیں وہ راز ہوا کرتی ہیں، ہم وہی ہی تو بتاتے ہیں لوگوں کو اور لوگوں سے داد لیتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی عمل کیا، اور حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نے بھی عمل فرمایا، اور عمل کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہو گئی نا، دنیا سے حضور پردہ فرما گئے، اب اماں جی عائشہ صدیقہ نے پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا کہ بیٹی تجھے قسم ہے اس حق کی جو میرے اور تیرے درمیان ہے، یعنی کہ میں تیری ماں ہوں اور تو میری بیٹی ہے، بیٹی یعنی کہ سگی ماں بیٹی نہیں ہے، یہ تو ہے حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے، تو بہرحال ستیلی ماں تھی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس وقت اماں جی نے پھر حضور کی رحلت کے بعد پھر پوچھا، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پھر کہا ہاں اب بتا سکتی ہوں، اور بتایا۔ پتہ ہے کیا فرمایا تھا حضور نے سرگوشی کرتے ہوئے، بیٹی میں کچھ عرصہ ہوں، کچھ دن ہیں یا کچھ مہینے ہیں یا کچھ عرصہ بتایا حضور نے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں،
جب حضور نے یہ بات کی تھی تو میں رونے لگ گئی۔ پھر حضور نے مجھے قریب فرمایا اور بتایا کہ بیٹا، میرے خاندان میں سے جنت کے اندر سب سے پہلے تیری میرے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے۔ تو وہی ہوا کہ حضور کی دنیا سے رحلت کے 6 مہینے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھی حضور علیہ السلام کی چوتھی بیٹی۔ ان کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا، اور جب نکاح ہوا تھا نا، نکاح ہوا تو نکاح سے پہلے حضور نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ فرمایا کہ علی، تیرے پاس حق مار کے لیے یا نکاح کے لیے کچھ خرچہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں تو ساری زندگی آپ کے ہی دامن سے چپٹا رہا، تو آپ خوب ہی جانتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، عثمان کے پاس جا اور اس سے کچھ قرض لے لے، قرض، اور قرض لینے کے بعد پھر مجھے بتا کیا ہوا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سیدنا عثمان کے پاس اور عرض کرنے لگے، فرمانے لگے، ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، اور فرمانے لگے، عثمان، میرا نکاح ہے تو مجھے کچھ قرض چاہیے، قرض چاہیے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے کہا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ آپ قرض کو چھوڑو، مجھے آپ کے پاس جو مبارک زرہ ہے نا وہ دے دے۔ اصل میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اپنی زرہ جو جنگ کے دوران پہنی جاتی ہے، لوہے کا لباس ہوتا ہے، یہ لباس جا بازار میں بیچ دے، اور بیچنے کے بعد اس کے جو پیسے ہوں وہ مجھے لا کر دے دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ گئے، زرہ اٹھائی اور لے کے آنے لگے، تو کسی نے بازار میں کہا، یار تو عثمان کے پاس جانا۔ تو حضرت عثمان ابن عفان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے، یہ میں نے بیچنی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خرید لی اور پوچھا، کتنے چاہیے آپ کو؟ منہ مانگی قیمت حضرت علی نے بتائی، حضرت عثمان نے فٹ سے وہ دے دی، قیمت دے دی، اور قیمت دینے کے بعد حضرت علی بڑے خوش، منہ مانگی قیمت مل گئی زرہ کی، اور حضرت علی جا رہے ہیں تو پیچھے سے پھر حضرت عثمان نے آواز دی، علی بھائی۔ حضرت علی نے پیچھے دیکھا، اور جب حیرت کی حالت تھی واپس آئے، اور پھر کہنے لگے، حضرت عثمان، علی تو میرا بھائی ہے؟ کون کیوں کہتے ہیں لوگ یہ کہ صحابہ میں آپس میں لڑائیاں تھیں، نفرت تھی، لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں یہ، کیوں کہتے ہیں یہ؟ جب اللہ کی ذات نے کہہ دیا، میرے محبوب کے یار رحماء بینہم تھے، آپس میں شیر و شکر تھے، تو دودھ کا ایک قطرہ اگر دودھ سے جدا کر لو تو وہ دودھ نہیں رہتا، آدھا دودھ آدھے دودھ سے جدا کر دو تو کیا وہ دودھ نہیں رہتا؟ حتیٰ کہ پانی کو بھی دودھ میں ملا دیا جائے تو وہ بھی دودھ بن جاتا ہے۔ صحابہ حضور کے ایسے ہیں کہ کوئی منافقت کی نظر سے، ذریعے سے، اور اپنے منافقت کے وہ داؤ پیچ لے کر بھی صحابہ میں آیا ہے نا، تو اللہ نے وہ بتا دیا، میرے محبوب ان کو اپنے سے جدا کر دو۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ بہرحال حضرت عثمان ابن عفان نے حضرت علی کو واپس بلایا اور بلا کر یہ فرمایا، علی یہ میری طرف سے زرہ آپ کو تحفہ ہے شادی کا، یہ بھی آپ رکھ لیجئے۔
کیسی لاؤ گے، کہاں سے لاؤ گے یہ مثالیں؟ کیوں لڑائیاں آج ہمارے درمیان، لڑائیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، ہم صحابہ کی لڑائیاں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ وہ لڑتے تھے۔ قرآن کی ایسا مسلک اپناؤ، ایسا اسلام اپناؤ، ایسے دین پہ چلو جو دین ایک دوسرے کے درمیان نفرت نہیں، محبت بانٹتا ہے۔ آپ کا دادا، آپ کے چچا اور آپ کے تایا جان کٹھے بیٹھے ہوں، آپ کو درمیان میں بیٹھ کر کسی کے اوپر لعن و طعن نہیں کرنے دیتے، آپ لوگ چلے ہو صحابہ پہ لعن طعن کرنے کے لیے۔ ذرا غور سے سمجھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا شہر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ان کا نکاح حضرت سیدہ خاتون اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ نساء اہل الجنہ، ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اہل بیت کی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔